بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کے 4 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، 5ویں سے انشاءاللہ ہمارا آج کا مطالعہ شروع ہوگا۔ سورہ توبہ جیسے کہ عرض کیا گیا تھا، اس کا زیادہ حصہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری غزوات ہوئے ہیں۔ سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے، اس کا ذکر 1 رکوع کے بعد شروع ہوگا۔ سن 9 کے حج کے موقع پر اکثر آیات نازل ہوئی ہیں۔ پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو چکا تھا۔ گویا اسلامی انقلاب جسے کہتے ہیں وہ سرزمین عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورے طور پر آ گیا۔ چنانچہ اس موقع پر قرآن مجید میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے بارے میں آخری احکامات آئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس عرصے میں جو بھی انقلابی ایک جدوجہد تھی، اس کے مراحل تھے، اس میں یہود سے بھی معاہدے ہوئے، مشرکین سے بھی ہوئے۔ میثاق مدینہ اصل میں یہود کو باندھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ ہوا، صلح کا نو وار پیکٹ۔ لیکن اب اعلان کر دیا گیا کہ تمام سابقہ معاہدے ختم۔ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں سے تھے، آپ انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے۔ آپ کی اولین بعثت جو ہے وہ عرب کے لیے تھی، اہل عرب کے لیے، لہذا ان کے لیے وہی اللہ کی سنت جو ہے وہ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوگی کہ رسول کی قوم اگر رسول کی تکذیب کرے، انکار کرے، تو دنیا میں بھی عذاب ہلاکت اس پر آتا ہے۔ انہیں آخری موقع دیا گیا کہ اسلام لے آؤ، ورنہ یہ جو آئندہ 4 مہینے ہیں ان کی مہلت ختم ہونے کے بعد تمہارا قتل عام ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی اگر پایا گیا تو وہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ہاں، جو شخص اپنے دین پر برقرار رہنا چاہتا ہے وہ یہاں سے نکل جائے، جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر کسی اور ملک اب ہجرت وہ کرے، اس سے پہلے مسلمان ہجرت کرتے رہے۔ تو یہ فیصلہ تھا جو واضح طور پر سنایا گیا سن 9 کے حج کے موقع پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندے کی حیثیت سے یہ اعلان کیا، اور گویا کہ پورے مشرکین عرب تک یہ پیغام جو ہے اس ذریعے سے پہنچ گیا۔ پچھلے رکوع میں، یعنی اس سورہ مبارکہ کے 4تھے رکوع میں اہل کتاب کے بارے میں حکم آیا کہ ان سے بھی جنگ کرتے رہو، جنگ جاری رکھو،
یہاں تک کہ وہ سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور دین کی بالادستی، دین حق کی بالادستی کو قبول کر کے چھوٹے ہو کر رہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں، ذمہ بن کر رہیں، جزیہ ادا کریں، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری کی ہوگی، سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے وہ اس اسلامی ریاست کے۔ یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاں وہ یہاں رہتے ہوئے اپنی جو بھی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس پر قائم رہ سکتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، ان کو پروٹیکشن ملے گی، ان کے جان و مال کا ذمہ جو ہے اسلامی ریاست نے لیا ہے، لیکن باہر کیف یہ ہے کہ انہیں چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، ذلت کے ساتھ رہنا ہوگا اور جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے آخری احکامات جو غلبہ دین کے بعد، دین حق کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور یہی ابدی اب ہدایت ہے آئندہ بقیہ نوع انسانی کے لیے بھی۔ اسلام کا معاملہ یہی ہے، چنانچہ صحابہ کرام نے جب وہ نکلے ہیں اور کیسر و کسریٰ سے ٹکرائے ہیں تو اس وقت یہی آپشن رکھے تھے، اسلام لے آؤ ہمارے بھائی بند ہو، نہیں تو دین کی بالادستی قبول کرو، دین حق کی، اور چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ ادا کرو، نظام حکومت ہمارا ہوگا، لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، اور تم اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، تمہاری حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لے گی، اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ہے صورتحال اسلامی ریاست، ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے بعد جو اسلام کا موقف ہے وہ اس صورت میں اس طریقے سے واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں عزیر، انہوں نے بہت تجدیدی کارنامے سر انجام دیے ہیں، قوم کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا بخت نصر کے حملے کے بعد، چنانچہ یہود کے ایک گروہ نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے نصارہ کی اکثریت کا ہے، اور یہ اختیار کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے کوئی 80-90 برس کے بعد۔ یہ پول ایک شخص تھا، یہودی تھا، اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے خواب میں مسیح ملے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، اور یہ اب آئندہ سے مذہب جو ہے اس شکل میں ہوگا۔ پورے دین مسیح کو اس نے بگاڑ کر رکھ دیا، اس شخص کو انہوں نے بڑی اہمیت دی، اور اس کے بعد اصل میں عیسائیت جو ہے اس کے بعد وہ پولزم ہے، اسے کرسچینٹی کہنا جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ پول کا عقیدہ تھا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی ریس کرنے لگے ہیں، نقالی کرنے لگے ہیں اگلے کافروں کی باتوں کی، جو کافر اور مشرک شرک کرتے تھے اسی طریقے سے یہ صاحب شریعت ہونے کے باوجود، رسولوں کی امتوں ہونے کے باوجود، انہوں نے بھی ان کی نقالی شروع کر دی ہے اور اسی قسم کے عقیدے اپنا لیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے، انا یوفکون، کہاں سے یہ واپس پھرتے ہیں، کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو، درویشوں کو اللہ کے کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، اللہ کے ہمسر، ہم پلہ قرار دے دیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے الوہیت میں شریک کر دیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو تو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ بندگی کریں ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند و برتر ہے اس سے کہ جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں ایک سوال حضرت عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس آیت کے حوالے سے